بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں پر ہم والمدیر الجدید کے بارے میں تفصیلات پڑھ رہے ہیں. وہ نئے پرنسپل ہیں. والمدیر الجدید وہ نئے پرنسپل ہیں. یہ ایک نامنل سینٹنس ہے، جملہ اسمیہ ہے. اس میں ضمیر ہوا سے شروع ہو رہا ہے اور یہ مبتدا ہے ہوا. المدیر موصوف ہے، الجدید صفت ہے. موصوف صفت ہم نے جو اس سے پہلا جو جملہ تھا اس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ مضاف الیہ کو خبر بنایا تھا، کیونکہ وہ ایک کمپاؤنڈ ہے، مرکب ہے، دو لفظوں سے مل کر بنا تھا مضاف الیہ. یہاں ہم موصوف صفت سے مل کر خبر بنا رہے ہیں. موصوف صفت بھی ایک کمپاؤنڈ ہے. عربی میں کمپاؤنڈ، بیسک کمپاؤنڈ 5 طرح کے ہوتے ہیں. ایک مضاف الیہ ہو گیا، دوسرا موصوف صفت ہے. موصوف صفت کے بارے میں تفصیلات آپ جانتی ہیں. 2 لفظ ہوتے ہیں، پہلے کو موصوف کہتے ہیں. موصوف ایک ایسا نام، ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے بارے میں کچھ خوبی یا خامی بتائی جاتی ہے. الجدید اس کی صفت ہے. صفت موصوف کے بعد لکھا جاتا ہے. صفت ایک خوبی یا خامی ہوتی ہے جو اس سے پہلے والے لفظ کے بارے میں بتائی جا رہی ہوتی ہے. تو المدیر موصوف، الجدید صفت. موصوف صفت مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. جملہ 2 ہی طرح کے ہوتے ہیں، فعلیہ یا اسمیہ. ابھی تک ہم اسمیہ کی تفصیلات پڑھ رہے ہیں، فعلیہ کی ہم نے نہیں پڑھی ہے. اسمیہ کے بارے میں اتنا جان لیں کہ اسمیہ کے 2 حصے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. یہاں پر ہم مبتدا کو سنگل ورڈ دیکھ رہے ہیں ہوا، اور خبر کو ہم مرکب یا کمپاؤنڈ فارم میں دیکھ رہے ہیں. 2 لفظ مل کر خبر بن رہا ہے. جس اس کا اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے، مبتدا 2 لفظ ہو اور خبر ایک ہی لفظ ہو. تو اس سے آپ پریشان مت ہوئیے گا. موصوف صفت جب بھی آئے گا اس کو چاہے وہ ایٹ دا پلیس آف جی ارے اس میں جیسا 5 ہوتے ہیں تو 4 ہے جار مجرور، مضاف الیہ، موصوف صفت، مبتدا خبر. ایک کیا ہے یہ نہیں مجھے پتا ہے. اشارہ مشارہ نہیں. اچھا تو بہرحال ابھی تو ہم موصوف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، المدیر الجدید. تو یہ اس کا اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا میں 2 لفظ ہوں. اگر مبتدا میں 2 لفظ ہیں اور وہ یا تو مضاف الیہ ہیں یا موصوف صفت ہیں، یا وہ جو 5 نام ابھی بتائے سسٹر کہکشاں نے، ان میں سے کوئی ہو، تو مبتدا بھی 2 لفظ ہو سکتا ہے، خبر 1 لفظ بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو چیز یہاں نہیں ہے، ہم ازمپشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں، جو ہے اس کو پڑھا رہے ہیں. ہوا مبتدا ہے جو 1 لفظ ہے، المدیر الجدید یہ خبر ہے جو 2 لفظ ہیں. اب 2 لفظوں کے بارے میں کوئی آپ سے پوچھے ان 2 لفظوں کے بارے میں بتائیے، تو آپ کہیے پہلا موصوف ہے، دوسرا صفت ہے. پھر آپ سے کوئی پوچھے موصوف صفت کیوں ہے، کیونکہ بعد والا لفظ صفت اپنے موصوف کو فالو کر رہا ہے. کیسے؟ پہلے پر الف لام، دوسرے پہ الف لام، پہلے پہ پیش، دوسرے پہ پیش. پہلے پر پہلا مذکر، دوسرا مذکر، پہلا واحد، دوسرا واحد، 4 چیزوں میں مطابقت ہے. پھر اگلا جملہ ہے ومن الولد الصغیر الذی خرج الآن من الفصل. اس کا کوئی ترجمے کے لیے ٹرائی کر سکتا ہے؟ کیا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ ومن الولد، اصل میں ایسا ہونا چاہیے ریڈنگ کے وقت، ومن الولد الصغیر الذی خرج الآن من الفصل. ترجمے کے لیے ٹرائی کیجئے پلیز، کوئی اور بھی کیجئے. ہم ایک ایک لفظ بتا دیتے ہیں. وا مانے اور، من مانے کون، الولد مانے لڑکا، صغیر مانے چھوٹا، الذی مانے جو، خرج مانے نکلا، الآن مانے اب، من المانے سے، من مانے سے، الفصل مانے کلاس روم یا درجہ، کلاس. اب ترجمہ جوڑنے کی کوشش کیجئے. کیسے جوڑیں گے؟ اگر آپ پیچھے سے جوڑنا شروع کریں، کلاس سے ابھی نکلا ہے جو چھوٹا لڑکا، من کون ہے اور. اب آپ اس کو اگر ٹوٹ توڑ کر پا رہی ہیں استغفر اللہ، تو آپ اس کو پورے طور پر بھی کر پائیں گے. جی کون جوڑے گا پورے ترجمے کو؟ اور وہ چھوٹا لڑکا کون ہے جو ابھی کلاس سے نکلا ہے. ماشاء اللہ. اور وہ چھوٹا لڑکے کی جگہ وہ ہٹا دیجئے، وہ نہیں ہے. اور چھوٹا لڑکا، ہاں وہ کہہ سکتی ہیں الذی کو آپ نے. اچھا وہ چھوٹا لڑکا کون ہے، یا پھر چھوٹا لڑکا کون ہے جو کلاس سے نکلا. یا تو وہ کو جو کہہ دیں یا جو کو وہ کہہ دیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اردو اسٹائل پر، آپ کون سے انداز سے بول رہی ہیں.
اردو اسٹائل یا انداز کا مطلب یہ ہے جیسے ہم ایک جملے کو کئی طرح سے بول سکتے ہیں اردو میں. آپ نے کھانا کھا لیا, کیا آپ نے کھانا کھا لیا, آپ نے کھانا کھا لیا کیا. تو وہ الفاظوں کی ادلا بدلی آگے پیچھے ہونے سے ایک ہی جملہ 3 طریقے سے, اور آئی تھنک تینوں طریقے ٹھیک ہیں. بہتر کون سا ہے یہ الگ بحث ہے, زیادہ صحیح کون سا ہے یہ الگ بحث ہے, لیکن ہاں تینوں طریقے سے وقت یا مونڈ کے حساب سے بولے جا سکتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہاں پر پیچھے سے ترجمہ کرنا دیکھتے ہیں اس کا. من الفصلی کلاس سے, الان ابھی, خرجہ نکلا ہے, الذی جو, کلاس سے جو نکلا ہے ابھی, الولد الصغیر چھوٹا لڑکا, من کون ہے, وا اور چھوٹا لڑکا جو کلاس سے نکلا ہے کون ہے. اس طرح کر سکتے ہیں, اور یہ تھوڑا سا چینج بھی ہو سکتا ہے آپ کے اپنے حساب سے, آپ کی اردو کے انداز کے حساب سے. وہ چھوٹا لڑکا کون ہے جو کلاس سے نکلا ہے, چھوٹا لڑکا کلاس سے جو نکلا ہے کون ہے, بہت معمولی فرق کے ساتھ ہے. ہوا ابن المدیر الجدید, ہوا وہ ابن المدیر الجدید. ماشاء اللہ بڑا اچھا جملہ ہے. اور پلیز اگر کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو پریشان مت ہوئیے گا کہ کیا پڑھا دیا, کیونکہ یہ سیریز بارہا آئیں گی تب آپ کے سمجھ میں ہو سکتا ہے وہاں آ جائے. ہوا ابن المدیر الجدید, ہوا وہ ابن بیٹا ہے, المدیری پرنسپل کا, الجدیدی نئے, اگر الگ الگ ترجمہ کریں, اور الٹی طرف سے کریں تو نئے پرنسپل کا لڑکا ہے وہ, نئے پرنسپل کا لڑکا ہے وہ نئے پرنسپل کا لڑکا ہے. وہ کو آپ بعد میں لگا دیں یا وہ کو آپ آخر میں لگا دیں, دونوں طرح سے ترجمہ مناسب ہے. اگر کوئی کہے کہ اس کی گرامر بتائیے, اس کی ترکیب بتائیے, تو ترکیب سے تو سب سے پہلا یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جملہ اسمیہ ہے, اور ہم نے اوپر پڑھ رکھا ہے کہ ہوا اس میں ضمیر ہے, تو جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ کے 2 حصے ہوتے ہیں, پہلا مبتدا دوسرا خبر. ترجمے سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہوا مبتدا ہے, سبجیکٹ ہے, اور جتنا بھی ریسٹ پارٹ ہے ابن المدیر الجدید یہ خبر ہے. پہلے تو 2 ہی لفظوں میں خبر آ رہی تھی, اب 3 لفظوں میں خبر آ گئی. 4 5 6 7 8 9 10 انفینائٹ تک خبر آ سکتی ہے. اسی طرح مبتدا بھی آ سکتی ہے, لیکن یہاں پر خبر کو فوکس کر رہے ہیں. ہر آنے والے اور گزشتہ جملوں کے اندر خبر کو فوکس کیا گیا ہے. عام طور پر خبر زیادہ بڑی ہوتی ہے جملے کی, لیکن اگر کوئی بہت ہی انٹلیکچوئل ہے, کوئی بہت قابلہ فاضلہ ہے, تو کبھی کبھی سبجیکٹ بھی لمبا ہو سکتا ہے کہ فلاں جو بہت ہی قابل ہیں, انگلش کے ماہر ہیں, اچھے اخلاق والے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اس طرح اگر ہو کوئی جملہ تو وہاں پر مبتدا بھی لمبی ہو سکتی ہے. لیکن خبر کو لمبا ہونا کو دیکھنے کے لیے یہ ایک پرفیکٹ مثال ہے. ابنو کوئی بھی ایسا لفظ قرآن مجید کے اندر آپ کو دکھائی دے جائے جس پر ایک زبر ایک زیر ایک پیش ہو, اس کا مطلب وہ پہلا ہٹ ہے, پہلا آئیڈیا ہے, پہلا ہنٹ ہے کہ وہ مضاف ہو سکتا ہے. ایک زبر ایک زیر ایک پیش, آپ کو اس میں 3 باتیں دیکھنی ہیں اس کو 80% مضاف بنانے کے لیے. ایک تو ہم نے بتا دی کہ اس پر پیش ہے. اب اگلی سسٹر فاطمہ, اگلی 2 آپ بتائیے. 3 باتیں دیکھنی ہیں مضاف ہونے کے لیے. سسٹر فاطمہ مائک آن کیجیے پلیز. کیا آپ بتا سکتی ہیں, آپ کو یاد ہے؟ اگر یاد ہے تو. السلام علیکم. آپ ہم گھر کے باہر ہیں, راستے میں. اچھا ماشاء اللہ کوئی بات نہیں. چلیے اور کوئی ٹرائی کرے گا جس نے ابھی تک نہیں بتایا؟ اقرا یا سسٹر زکیہ میں سے کوئی بتائیں گی؟ جی ڈاکٹر شاہین آپ بتائیے. میم اس میں ال اور تنوین نہیں لگا ہوگا. جواب بالکل ٹھیک ہے, لیکن پرفیکٹلی اگر آپ بولیں گی شروع میں الف لام نہ ہو اور آخر میں تنوین نہ ہو. جی حالانکہ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے, لیکن ہم نے ڈے بائی ڈے اپنی ایکسپیرینس سے یہ سیکھا ہے کہ جتنا پرفیکشن آپ کے کم لفظوں کے ساتھ بولنے میں ہوگا اتنا آپ کی بات اثر انداز زیادہ ہوگی. کیونکہ الگ الگ موڈ کے لوگ ہوتے ہیں, الگ الگ آئی کیو کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں. وہ کہیں گے ارے کہاں ڈھونڈیں, پیش کہاں دیکھیں. تو ہم نے اپنے پچھلے 15 سال کے تجربے میں یہ بات آڈینس میں محسوس کی ہے. استغفر اللہ.
تو آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے. ایک لفظ کو مضاف بنانے کے لیے آپ کو 3 باتیں دیکھنی ہے. ایک اسٹیپ نمبر 1 سب سے پہلے جو دیکھنی ہے، یہ بھی یاد رکھیے کہ پہلے آپ کون سی ڈھونڈیں گی. جی پہلے آپ یہ دیکھیے اس پر ایک زبر ایک زیر ایک پیش ہے جو ابن پر ہے. دوسرا، شروع میں اس لفظ کے الف لام نہ ہو، آخر میں تنوین نہ ہو. تو دونوں چیزیں ہیں یہاں پر. شروع میں الف لام بھی نہیں ہے، علی ابنو بھی نہیں ہے، اور ابنن بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں. اس کا مطلب 80% یہ مضاف بن گیا. اگلا لفظ دیکھیے، اگلے لفظ پر اگر زیر ہے، چاہے اور کچھ بھی کنڈیشن ہے اس کے اوپر، الف لام ہے نہیں ہے، صرف زیر ہے، ایک زیر ہے یا 2 زیر ہے، زیر ہونا چاہیے. اس کا مطلب وہ مضاف الیہ ہے. مضاف ہمیشہ مضاف الیہ کے ساتھ آتا ہے. اب اس کا ترجمہ کرتے وقت پہلے آپ مدیری کا ترجمہ کریں گے، ترتیب کو پلٹیں گے، پھر ابنو کا کریں گے اور بیچ میں کاکے کی لگائیں گے. ابن المدیری، مدیر کا، پرنسپل کا بیٹا. ابن المدیری پرنسپل کا بیٹا. لیکن یہاں ایک ٹویسٹ ہے، ابھی آپ کو مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ نہیں کرنا. صرف آپ کو ابن مضاف بنانے کے بعد مضاف الیہ کو پہچاننا ہے. صرف ابن تو مضاف ہو گیا 80%، اگلا لفظ مضاف الیہ ہے یا نہیں ہے. تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مضاف الیہ ہے، صرف آپ کو پہچاننا ہے، ترجمہ نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ جیسے ہی آپ نیکسٹ کو دیکھتی ہیں تو وہ ایز سملر ایز المدیری ہے، بالکل اسی کے شکل کا ایک دوسرا لفظ بھی آ گیا ہے. اس کا مطلب اگر کوئی دوسرا لفظ آ رہا ہے اور بالکل سملر شیپ سائز کا ہے اور ایک ہی جیسے اعراب و حرکت بناوٹ کے حساب سے ہے، تو اس کا مطلب وہ صفت ہے. اب مدیری کی خاصیت یہ ہے، ایٹ اے ٹائم، ایک ہی وقت میں وہ مضاف الیہ ہے ابنو کا اور موصوف ہے جدید کا. یہ بات سب کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ مضاف الیہ کیوں ہے؟ کیونکہ جی بھائی. اس سے پہلے والا لفظ مضاف ہے، اس لیے وہ مضاف الیہ ہے. اور موصوف ہے الجدیدی کا. موصوف صفت میں کیا ہوتا ہے؟ 2 لفظ ہونے چاہیے. سب سے پہلے ایسے سمجھے، مضاف الیہ میں کیا ہوتا ہے؟ 2 لفظ ہونے چاہیے. پہلے پر ایک زبر ایک زیر ایک پیش جو ابنو ہے اور شروع میں الف لام نہ ہو، آخر میں تنوین نہ ہو. دوسرے لفظ پر زیر ہو جو یہاں پر ہے، اور وہ مضاف الیہ کیا ہے؟ المدیری. جب المدیری پہ دیکھتے ہیں ہم تو اس سے اگلے لفظ کو بھی دیکھنا ہے ہمیں. ترجمہ کرنے سے پہلے بہت جلدی ترجمہ نہیں کرنا ہے. جیسے ٹیسٹ میں وہ ملا پیپر، اور ہاں یہ تو ہمیں آ رہا ہے. بہت جلدی ترجمہ کرنے سے چیزیں خراب ہو جائیں گی. اور ایک مقولہ بھی ہے کہ جلدی کا کام اچھا نہیں ہوتا، شیطان کا ہوتا ہے. جی وہ مقولہ ہم آپ لوگوں سے سننا چاہ رہے تھے. تو بہت جلدی ترجمہ نہیں کرنا، خاص طور سے قرآن کے. قرآن نے کئی بار کہا ورتل القرآن ترتیلا. اس میں یہ بھی معنی اس کے لیے جا سکتے ہیں، ہلکے پڑھو. ہلکے پڑھو کا مطلب ہلکا ترجمہ کرو، ہلکے ہلکے. ہلکے مطلب آواز ہلکی نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ. تو بہرحال المدیر موصوف ہے الجدیدی کے لیے. اب یہ موصوف کیوں ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ موصوف ایسا لفظ ہوتا ہے اس کے بعد والا لفظ اسی کی شکل میں آئے. حالانکہ اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں ایڈوانس میں جا کے، لیکن ایٹ دا ٹائم آف بگننگ یہ آپ کو اتنا کافی ہے جاننا کہ المدیری یا ایسا کوئی بھی لفظ جس کے بعد والا لفظ شکل و حیت میں اس کے جیسا ہو، اس کا مطلب وہ دونوں لفظ ایک ساتھ ہی ان دونوں لفظوں کا ترجمہ ہوگا. اب ایک کمپلیکس ہو گیا کہ اس کا ترجمہ مدیری کا ترجمہ ابنو کے ساتھ کریں جو کنڈیشن ہے، یا مدیری کا ترجمہ جدید کے ساتھ کریں. تو ہم آپ کو پہلے کئی بار یہ بتا چکے ہیں کہ ترجمہ کرتے وقت آپ پیچھے سے الٹی طرف سے شروع کیجئے ترجمہ کرنا. تو الٹی طرف سے ترجمہ اگر آپ شروع کریں گی تو سب سے پہلے جدید کا ترجمہ کریں گے، پھر مدیر کا، پھر ابنو کا. تو اللہ کا کرم ہے، اس کا مطلب گرامر جو ہے وہ ایک دم فٹ آ رہی ہے. نئے پرنسپل کا بیٹا، اس کا مطلب یہ سب سے پہلے موصوف صفت ہے جو دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے عربی کے اندر کہ پہلے تو مضاف الیہ تھا، لیکن ترجمہ کیونکہ عام طور پر زیادہ تر 90 کو 95 98 ریشیو تک بھی جا سکتے ہیں آپ. نئے پرنسپل کا بیٹا وہ ہے، یا وہ نئے پرنسپل کا بیٹا ہے.
اور یہ جو آج کا سبق ہم پڑھا رہے ہیں بہت ہی مختصر ہم جملے لائے تھے، لیکن ہم نے سوچا تھا یہ ساری باتیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، لیکن آج تفصیلی بحث ہوگی اور یہ تفصیلی بحث جاری رہے گی، کیونکہ آج صرف آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، یاد نہیں ہو رہا ہوگا۔ اگر ہم اگلا جملہ دے دیں اتنا لمبا اور آپ سے ساری باتیں پوچھیں تو شاید آپ 80% اس کو کر پائیں۔ 80% کرنے کا مطلب کافی نہیں ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے 100% ضروری ہے۔ تو ابھی اور بھی سیریز ہیں جو اس طرح کی ہم پریکٹس کریں گے، پریشان مت ہوئیے گا پلیز۔ بہت سے لوگ آج کی کلاس کو سننے کے بعد شاید ڈی موٹیویٹ ہو جائیں، ارے بہت مشکل ہے، میں نہیں کر پاؤں گی۔ اگر آپ نہیں کر پائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ آپ کو سمجھا پائیں گے، ہم پہ یقین رکھیے انشاءاللہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر کسی کا کوئی مشورہ ہو اور کچھ آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال آ رہا ہو، کچھ اور بات چل رہی ہو، تو پلیز مائک آن کر کے آپ ہمیں وہ شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو یقین ہے ہمارے پر کہ ہاں ابھی تو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن ہاں میں سمجھ جاؤں گی، تو وہ بھی آپ اپنا بائٹ دے سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ بتا سکتے ہیں بیچ میں بھی، بالکل بند کر کے نہیں رہنا تاکہ انٹریکٹیو کلاس ہو، ہمیں موڈ سمجھ میں آئے لوگوں کا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ لمن تلک السیارۃ الجمیلہ، نیکسٹ ہے لمن، لمن کے لیے، من مانے کون، اب دونوں کو جوڑیں تو کون کے لیے، اردو میں تو ایسا ترجمہ نہیں کرتے کون کے لیے، اب اس کو اردو کے حساب سے کریں گے، کس کے لیے، لمن کس کے لیے، اس کا ترجمہ رٹ لیجئے۔ لمن کا مطلب ہوتا ہے کس کے لیے، کس کے لیے، کس کے لیے، کس کے لیے کی عربی ہے لمن، لمن، لمن وہ ہے نا سمع اللہ لمن حمیدہ، تو لمن کس کے لیے، اس کے لیے، کس کے لیے، لمن، لمن کس کے لیے، تلک السیارۃ وہ گاڑی، تلکا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اور جو سسٹر کہکشاں جن کے بارے میں پوچھ رہی تھی، ہاذا ذالکا تلکا اور حاضی، یہ 4 طرح کے ہم نے اس میں اشارہ پڑھے ہیں، ڈیمونسٹریٹو ناؤن، یہ فیمیلز کے لیے، نیئر کے فار کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب کوئی چیز فیمیل آبجیکٹ یا فیمیل کوئی دور ہو تو ہم تلکا کہتے ہیں، وہ تلکا کا مطلب ہے وہ، اور فیمیلز کے لیے، فیمیلز پرسنز یا آبجیکٹ کے لیے، چیزوں کے لیے، تلکا سیارتو وہ گاڑی، جمیلتن خوبصورت ہے۔ اب اس میں تلکا مؤنث تھا تو السیارتو مؤنث آیا، اس میں اشارہ کے حساب سے جو بھی چیز آتی ہے مؤنث ہی آتی ہے، اس میں اشارہ کے بعد، اس میں اشارہ مؤنث تھا، واحد تھا، تو السیارتو مؤنث آیا۔ السیارۃ الجمیلۃ خوبصورت گاڑی ہے، کیونکہ سیارتو مؤنث تھا اس لیے جمیلۃ مؤنث آیا۔ اب ہمیں اقرا یہ بتائیں گی، اگر آپ بتا پائیں تو، السیارۃ الجمیلۃ کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے یہ کون سا کمپاؤنڈ، کون سا مرکب ہوگا، مضاف مضاف الیہ، موصوف صفت یا کچھ اور؟ موصوف صفت ہے، ماشاءاللہ، کیوں ہے یہ موصوف صفت؟ کیونکہ دونوں مذکر مؤنث ہیں۔ دونوں مؤنث ہے، ویری گڈ۔ آپ یوں کہہ دیجیے شارٹ کرنے کے لیے، جمیلۃ صفت ہے اور وہ بالکل موصوف کی طرح ہے، ہاں، آپ کو بھی آنسر کرنا ہے صفت کو دیکھ کے کرنا ہے، صفت جو ہے الجمیلۃ وہ بالکل موصوف کی طرح ہے، وہ بھی مؤنث ہے، وہ بھی مؤنث ہے، اس پہ بھی ایک پیش ہے، اس پہ بھی ایک پیش ہے، اس پہ بھی ایک الف لام ہے، اس پہ بھی الف لام ہے، وہ بھی واحد ہے، یہ بھی واحد ہے۔ ایک لمبا آنسر ہے، اگر ایسا کر سکتے ہیں آن ریکارڈ رٹا ہوا ہے تو بہت جلدی سے بول دیجیے، نہیں تو بھی کہہ دیجیے الجمیلۃ صفت اپنے موصوف کی طرح ہے۔ لیمن تلک السیارۃ الجمیلۃ، ماشاءاللہ آپ کے جواب ٹھیک تھے سب۔ وہ گاڑی، وہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے؟ ہی للمدیری، ماشاءاللہ مدیر کی ہے، ٹال مین ود لگژری کار، وہ گاڑی ہیا للمدیری وہ مدیر کے لیے۔ اب یہاں ہیا استعمال ہوا ہے، مدیر کے ساتھ میں یہ لوگ ہیا استعمال کر رہے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے یہ ہیا کیوں آیا ہے یہاں پر؟ ہیا تو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اوپر تلکا ہے اس کی مناسبت سے نہیں، نہیں، ہیا یہاں کہہ مزید سکتے ہیں، وہ گاڑی کی بات ہو رہی ہے، گاڑی جو ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے ہی حرف آیا۔ حرف جر، حرف جر کی
नहीं, हर्फ जर की वजह से नहीं डॉक्टर शाहीन। डॉक्टर अच्छा। सॉरी सिस्टर फौजिया ने जवाब दे दिया है, उसको गौर से सुनिए। गाड़ी की वजह से, गाड़ी को हिया कहा जा रहा है, गाड़ी को हिया कहा जा रहा है वो मुदीर के लिए। तो गाड़ी मुदीर के लिए, और गाड़ी जो है मोन्नस है। मोन्नस क्यों है गाड़ी, सिस्टर सबिया आप बता सकती हैं? गाड़ी मोन्नस है, कैसे पता चल रहा है कि वो मोन्नस है गाड़ी? अस्सय्यारतु। बाद में बोलता लगा है। माशाल्लाह, परफेक्ट आंसर। जी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अस्सय्यारतु मोन्नस है, वो मुदीर के लिए है। तो हम वो जो बोल रहे हैं गाड़ी के लिए बोल रहे हैं, इसलिए हिया इस्तेमाल हुआ है। और मुजक्कर होता तो हुआ इस्तेमाल करते। ये इसमें जमीर है हिया, इसमें जमीर है हिया, और ये फीमेल वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, फीमेल सिंगुलर पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐनल मिल अकतु, चम्मच कहाँ है, स्पून कहाँ है। मिल अकतु चम्मच, सगीरतु छोटा। अब यहाँ सारी मुअन्नस की मिसालें हैं। छोटा चम्मच कहाँ है, तो तर्जमा कैसे कर रहे हैं, उल्टी तरफ से। अस्सगीरतु छोटा या छोटी, अल मिलाकतु चमची, छोटी चमची छोटी चमची कहाँ है। हिया फिल कूबी, हिया वो, फिल कूबी चमची के बारे में कह रहे हैं। हिया फिल कूबी वो कप के अंदर है, कूब मानी कप। और प्लीज ये जो नए अल्फाज आ रहे हैं इनको याद कर लीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही है। और कोई सवालात हो तो पूछ लीजिए। कोशिश कीजिए कि इस सबक को अच्छे से तैयार आप कर लें, और इसमें से एक टेस्ट ले लें। टेस्ट के लिए हम बता दें, आप लोग अक्सर पूछते हैं कि कैसा होगा, तो हमारे जहन में कुछ चीज़ें आ गई हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि अगली बार एक टेस्ट ले लें। और उसके लिए हम ग्रुप पर एक हाँ या ना मांगेंगे, और प्लीज़ आप अपनी, अगर हाँ है तो आप हाँ दे दीजिए। उम्मीद है सभी की हाँ आएगी। तो उसमें कंडीशन क्या रहेगी, हम आपको सवालात देंगे बना के। सवालात आप कोशिश करिए क्लास में ही सबमिट कर दें। अगर सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग का मैसेज हमें अभी आया है कि वो किसी खास रीज़न से क्लास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन टेस्ट में वो शामिल होना चाहते हैं, तो हमने ये सोचा है कि वो जवाब आप अपना उस दिन की शाम तक दे सकते हैं हमारे नंबर पर, और फरिश्तों की निगहबानी के साथ में, और हमारे पर्सनल नंबर पर देना है। बाकी जो कंडीशंस हैं वो हम उस दिन बता देंगे। इसी के साथ आज का सबक पूरा होता है। आपके सवालात हो तो आप लोग पूछ लीजिए। मैम इसके पहले क्लास में आपने एक स्टोरी पढ़ाई थी, आप कह रही थी कि उसमें से टेस्ट लेंगी। हाँ, ये पूरा लेसन 40 है जो स्टोरी हमने पढ़ाई थी। अच्छा, आप अगर आप लोग कुछ तब्दीली करना चाहें तो ये भी पॉसिबल है, स्टोरी इसी लेसन जी के मैम, अंदर है। वो दिन के नाम और गिनतियां थी उसमें उसमें से आप कह अच्छा रही अच्छा थी पहले। अच्छा अच्छा, चलिए बेहतर है। अच्छा, हमें ये लगा कि ये पूरा लेसन 40 है, तो शायद तो ये जो स्टोरी है इसमें से ले जी लेते हैं, जी। और इसका टेस्ट इस तरह होगा। इसको जूम इन कर दें। इसमें से टेस्ट इस तरह होगा कि हफ्तों के नाम आपको याद करने हैं, वो हम भेजेंगे इंशाल्लाह। और दिनों के गिनती। नाम आपको याद करने हैं, दिनों के नाम याद करने हैं, माफी चाहते हैं, और गिनतियों के नाम आपको याद करने हैं, और इसका तर्जुमा आपको याद करना है। जी मैम, और इसमें से ले लीजिए पहले। हाँ, और उसमें एक ओरल पार्ट भी होगा, जब आप कर रहे होंगे 5-5 मिनट का जूम जी पर हम ओरल ले लेंगे, ठीक। इसलिए इसकी रीडिंग कर कर आइए इसकी सब। हो सकता है 2 लाइन हम आपसे पढ़वाएं, क्या ख्याल है? जी मैम ठीक है। अगर जी तब्दीलियां बाजी। चाहते हैं और बेहतर मशवरे हैं, या आप तैयार नहीं भाई अभी नहीं, तो वो भी आप मशवरे दे सकते हैं। हम बिल्कुल आपकी अम्मी ही की तरह हैं, अस्तगफिरुल्लाह की तरह हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ये चीज हो सकता है बाज लोग को बड़ी बुरी साउंड करती हो, लेकिन वो नहीं सिर्फ नहीं हम मैम, इसलिए कि मोहब्बत नहीं एक अभी कायम हो जाए, हमारे खौफ मोहब्बत जाता रहे। अपनाइत लगती है मैम। खास नहीं वालदेन की बाजी तरह मुझे, होते हैं। अच्छा जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। अस्तगफिरुल्लाह। उस्ताद हम की तरह है ना।
اصل میں ہمیں بس یہ لگتا ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو کلاس میں جسے ڈر لگ رہا ہو کہ میں غلط تو نہیں پڑھ دوں گی، میرا غلط تو نہیں ہو گیا، یا شرمندگی کوئی محسوس نہ کر رہا ہو. تو جہاں امی موجود ہیں تو وہاں تو یہ سوال ہی نہیں ہوتا. ہماری امی وہاں کی ٹیچر ہیں تو ہم لوگ ریسس کے بعد بھی سموسے کھا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اتنا کانفیڈینس ہونا چاہیے کلاس کے اندر. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی، الحمد للہ، جزاک اللہ فی الدارین خیر حسن الجزا. آپ اتنے میم اچھے سے جی 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 پوچھیے اقرا بیٹا، کیا پوچھ رہی ہیں؟ ٹیسٹ کب ہوگا؟ تو امید تو یہ کر رہے ہیں کہ اگلی بار دے دیں آپ لوگ. ویسے ہم ٹھیک ہے میم. ڈال دیں اور تیار نہیں ہوں گے تو نیکسٹ پہ لے لیں گے. جلدی جلدی اب اگر دیتے رہیں تو اچھا رہے گا، اور آپ کے مشورے کے ساتھ ہیں اگر آپ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. بازو میم ویڈنسڈے میں لے لیجیے. اچھی بات. جی جی سسٹر کہکشاں. جی، جس کے جیسے جار، مجرور، مضاف، مضاف الیہ، موصوف، صفت، مبتدا، خبر، وہ سب نہیں دیں اشارہ، گے، وہ سب نہیں دیں گے، وہ سب پریکٹس والا پارٹ نہیں ہے. ابھی صرف یہی والا پارٹ ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس کا ٹیسٹ ہوگا. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.